اسلام بہادروں کا دین ہے، اسلام دلیروں کا دین ہے، اسلام غیرت مندوں کا دین ہے، اسلام جرأت مندوں کا دین ہے، بزدلوں کا دین نہیں ہے۔ اس میں بزدل نہیں ہوتا۔ جب اسلام قبول کر لیا بزدلی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ لیکن یہ بھی نیکی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى اور باوجود اس کے کہ تمہیں مال سے محبت ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دو۔ کس کس کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو گردنیں آزاد کروانے میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَآتَى الزَّكَاةَ زکات دو وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور وعدہ پورا کرو جب تم وعدہ کر لو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور صبر کرنے والے مان جاؤ مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں واولئک هم المتقون یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ ان آیات پہ اگر غور کیا جائے کیونکہ ہمارا موضوع اسلام اور انسانیت ہے اور ایک موضوع کو بیان کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج ہماری جدید اور جو جنریشن ہے، نسل ہے، وہ اس طرف مائل ہو رہی ہے کہ سارے پوری دنیا میں یورپ جو ہے یا غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ انسانیت کا جو راگ الاپتے ہیں۔ لگتا ہے یہ سبق ہمیں یورپ سے ہی ملا ہے، اس سے پہلے یہ سبق ہمیں کسی نے نہیں دی۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یورپ تو کل کی پیداوار ہے اور ان کی اگر تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ان جیسا انسانیت پہ ظلم کرنے والا شاید ہی کوئی دنیا میں موجود ہو، جنہوں نے انسانوں کی کھوپڑیوں کے محل
مسلمان نہیں تھے، جنہوں نے دریائے فرات کو سرخ کیا وہ مسلمان نہیں تھے، جنہوں نے قتل عام کا بازار گرم رکھا ہر دور کے اندر وہ کبھی بھی مسلمان نہیں تھے۔ تو ان کی تاریخ بھی اتنی بری اور بھیانک ہے کہ انسانیت پہ انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اور الحمدللہ وہ اسلام ہو یا اس سے پہلے ادیان الہیہ ہوں جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ شریعتیں اور نبی آئے، وہ کسی نبی نے کسی انسان پہ کبھی ظلم نہیں کیا اور کبھی ایک انسان کو بھی بلا وجہ مارنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور ہمیں وہ دین دیا جو انسانیت کا بھی سبق دیتا ہے۔ ہاں اس بات پر ضرور توجہ کر لیں، کچھ لوگ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہے، زکاتوں کی فکر نہیں ہے، حج نماز روزہ کسی چیز کی فکر نہیں ہے، بس انسانیت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں صرف انسانیت کا نعرہ لگانا اور ساری نیکیاں چھوڑ دینا، توحید چھوڑ دینا، سنت چھوڑ دینا، یاد رکھیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذہب بن جاتا ہے کہ انسانیت کی پرستش کی جاتی ہے، اور انسانیت بس انسانیت، باقی کوئی دنیا میں نیکی ہے ہی نہیں۔ نہ ایمان لانا ہے اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، آخرت پہ، کسی چیز پہ نہیں۔ اور کتنی ہی تنظیمیں ہیں جو صرف خدمت خلق انسانیت کا نعرہ لگاتا۔ یاد رکھیں صرف انسانیت کا نعرہ لگانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ انسانیت کا نعرہ لگانا، انسانی ہمدردی اور اس سے حسن سلوک یہ ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، اسلام کا بھی حصہ ہے، اور جو بھی ایک نظریاتی تنظیم ہوتی ہے اس کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، انسان کے ساتھ رویہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب انسانیت اور بس صرف انسانیت کے نعرے لگاتے رہیں اور جناب ہم بلے بلے ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت اور نمازیں کو پڑھتے رہو۔ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں اور نبیوں پر۔ اور نیکی یہ ہے کہ تم اپنا مال دو اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو اللہ کی راہ میں اور گردن آزاد کروانے میں، یہ ہے نیکی۔ اور یہ بھی نیکی اقام الصلاۃ، نماز پڑھو، وآت الزکاۃ، زکات دو، یہ بھی نیکی ہے، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ انسانیت، آپ کو قرآن کی ہر جگہ آپ کو انسانیت کے ساتھ ظلم نظر نہیں آئے گا، انسانیت کے ساتھ خیر خواہی نظر آئے۔ اسلام نے ہمیشہ انسانیت کی خیر خواہی کا درس دیا، چاہے وہ کافر ہی، وہ کافر ہی۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ کافر ہے جو بھی ہے، لڑنے والا یا نہیں لڑنے والا سب کو مارو، بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ یاد رکھیں اسلام نے ایسا کوئی سبق نہیں دیا کہ آپ سب کافروں کو مارو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ نے حکم دیا ان سے لڑو جو تم سے لڑتے۔ ہر کسی سے لڑا نہیں جائے گا، ہر کافر کو مارا نہیں جائے گا، ہر یہودی کو مارا نہیں جائے گا، ہر عیسائی کو مارا نہیں جائے گا، ہر ہندو کو مارا نہیں جائے گا، ہر کافر کو مارا نہیں جائے گا۔ یہ تو عامی لوگ ہیں۔ جو حربی کافر ہے آپ کے ساتھ لڑتا ہے پھر اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا فضرب الرقاب، پھر ان کی گردنوں پہ مارو، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، ان کے پور پور پہ مارو، ان کے جسم کے ٹکڑے کرو، ان کی اڑاؤ گردنیں، پھر بزدلی نہیں چلے گی۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن، بھائی ہم نے کہا ہوگا اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کا معنی ہی امن ہے، اسلام کا معنی ہی امن ہے، سلامتی ہے، امن والا دین، سلامتی والا دین۔ لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کافر تمہاری گردنیں کاٹتے رہیں تم جناب ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، کافر تمہاری بیٹیاں اٹھا کے لے جائیں تم ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، کافر تمہاری زمینوں پہ قبضے کر لیں تم ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، کافر تمہارے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے چیچڑے ہوا میں اڑا دے تم جناب ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، اور جناب کافر پورے کے پورے غزہ کو اڑا دے تم نے پھر بھی جناب کہنا نہیں نہیں مجھے میری تنظیم اور میرا ملک اور میری قوم عزیز ہے۔ مسلمانوں کے شام کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی تم جناب مومو ٹھگنے مسلمان بن کے کھڑے رہو۔ نہیں نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، ایسا کوئی درس اسلام نے نہیں دیا۔
آپ نے ضرور امن کا درس دیا، اسلام ہے ہی امن والا، لیکن جہاں پہ مسلمانوں سے ظلم و زیادتی ہوگی پھر اسلام نے تلوار کا حکم بھی دیے، پھر جہاد کا حکم بھی دیے۔ اور آپ کو بتاتا چلو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کرنے سے شاید یہ ہوتا ہے قتل عام ہوتا ہے، نہیں نہیں، یاد رکھیں جہاد سے مسلمانوں کو بھی امن ملتا ہے اور کافروں کو بھی امن ملتا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں کافروں کو بھی امن ملتا ہے۔ کسی ظالم کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کافر کے اوپر ظلم کر دے۔ جب اسلام کی تلوار، جہاد کی تلوار ہاتھ کے اندر ہو تب کسی کافر کی جرأت نہیں ہوتی کسی کافر پہ بھی ظلم کر دے۔ یاد رکھو اسلام دین امن ہے، امن کا در ضرور دیتا ہے، لیکن جہاں ضرورت تلوار کی پڑے پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے جو پچھلے قدموں بھاگے گا اللہ جہنم کی تہہ میں پھینکے گا۔ یہ بھی اسلام کہتا ہے، یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھا ہے، جب تک تلوار چلے گی اللہ مجھے رزق دے گا۔ یہ بھی اللہ کی شریعت میں ہے، یہ بھی اللہ کی شریعت میں ہے کہ میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جب تک کہ روح زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ کا غلبہ نہیں آ جاتا۔ یہ بھی تو اسلام ہے۔ نہیں نہیں، دین جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا، دین جو ہے نا وہ زبان سے پھیلا ہے۔ اللہ نکال دا پھر جنگ بدر کو، اس کے رزلٹ پتہ کیا آئے تھے؟ جنگ بدر کے بعد ایسے ایسے رزلٹس آئے، اللہ اکبر، بڑے بڑے کافر ہل گئے، بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے۔ اور نکال دو اپنے کاغذوں سے پھر، اگر زبان سے اسی کا پھیلا ہے تو نکال دو ساری کی ساری میرے نبی کے جنگی اور غزوہ، سارے کے سارے نکال دو، نکال دو جنگ موتا کو، نکال دو۔ 2 لاکھ کافر ہیں، 3000 مسلمان سامنے ٹکرا گئے، نکال دو۔ اللہ 2 لاکھ کافر، 2 لاکھ، 1 لاکھ روم والے اور 1 لاکھ انہوں نے قبائل والے اکٹھے کر لیے۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک صحابی کا قتل، ایک صحابی جو سفیر بن کے گیا تھا روم کی سلطنت پہ، اور ہر پولیس جیسا بدماش وہ بھی ساتھ، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے 1 لاکھ رومی، 1 لاکھ قبائل والے، 2 لاکھ، اور مقابلے میں بعض جگہ 3000 آتا ہے اور بعض جگہ 6000 آتا ہے، 6000 بھی لگا دو، 6000 مسلمان مد مقابل 2 کافر، 2 لاکھ کافر۔ اور کافروں نے کیا کیا تھا؟ ایک مسلمان کو قتل کیا، ایک مسلمان جس کو نبی علیہ السلام نے سفیر بنا کے بھیجا، اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا قتل تھا جو سفیر کا قتل کیا گیا، ورنہ کوئی کافر بھی کسی سفیر کو قتل نہیں کرتا۔ قتل کیا وہ 6 لاکھ یا 3000 یا 6000، 2 لاکھ کافروں سے ٹکرائے۔ اللہ کی قسم آسمان گواہ ہے، زمین شاہد ہے، ان 3000 مسلمانوں نے سب سے پہلے ایک صحابی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا شہید ہوا، پھر میرے نبی کا اپنا چچا زاد جعفر طیار شہید ہوا، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوا۔ اس کے بعد سارے کے سارے لشکر نے سلیکٹ کیا کس کو؟ خالد بن ولید، اللہ کی تلوار۔ خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی اس جنگ کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے نقصان کتنا ہوا؟ امن کا درس دیتا ہے، بالکل درس دیتا ہے، لیکن کوئی دین کو اور دین کے چاہنے والوں اور دین کی تاریخ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس دلوں کا دین ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے صرف جناب دعوت دینے والوں کا دین ہے، یہ صرف تبلیغ کرنے والوں کا دین ہے۔ یاد رکھو اسلام بہادروں کا دین ہے، اسلام دلیروں کا دین ہے، اسلام غیرت مندوں کا دین ہے، اسلام جرأت مندوں کا دین ہے، اس دینوں کا دین نہیں ہے۔ اس میں بزدلی نہیں ہوتا۔ جب اسلام قبول کر لیا بزدلی گئی، اللہ بندے کو دلیر کر دیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں نے مر کے جانا ہے تو کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اور علامہ شہید نے کہا تھا اور مر تو جانا ہی ہے۔ کچھ لوگ ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے کے مر
مر جاتے ہیں تو کیوں نہ پھر اللہ سے یہی دعا کی جائے، اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ مسلمان بہادر کی علامت ہے، اللہ کی قسم، بہادر مسلمان، 3000 مسلمان، 2 لاکھ کافر۔ نقصان کتنا ہوا؟ دوڑ کے رومی میدان چھوڑ کے پلاننگ، تھنک ٹینک، اللہ اکبر، سارا ملک اس کو لے کر ہے، تھنک ٹینک، اسمبلی، پارلیمنٹ، کدھر گئے؟ کچھ بھی نہیں، سارا ملک اس کو لے کر ہے۔ بلوچستان ظلم و تشدد، اور دیکھ لو کتنا زیادہ ظلم اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے صوبے بھی انتشار کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کشمیر کی حالت آپ کے سامنے ہے، گلگت بلتستان کے اندر حالت آپ کے سامنے ہے، سارا ملک۔ اور ایک پلاننگ تھی خالد ابن ولید کی، اسلام کا سپاہی، اسلام کا جرنیل۔ پلاننگ کیسے کی؟ اپنے ساتھیوں کو پیچھے لیا، پیچھے لانے کے بعد کچھ 100 نوجوانوں کو، گھوڑ سواروں کو کہا تم مشرق کی طرف جاؤ، کسی کو کہا مغرب کی طرف جاؤ، اور اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول اڑاؤ، تاکہ کافر یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی پیچھے سے کمک آ گئی ہے اور ان کے پاؤں زمین کے اوپر ٹک نہ پائے۔ کافروں نے مٹی دیکھی، اتنی مٹی دھول اڑ رہی ہے، لگتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے لشکر آ گئے، ڈر گئے۔ یار آپ سوچ سکتے ہیں 2 لاکھ انسان ایک طرف اور 3000 ایک طرف کھڑے، اور ڈر 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں۔ جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کسی ایک صحابی نے کہا آج تو مر گئے، کسی ایک صحابی کے ماتھے کے اوپر پسینہ نہیں آیا، آج تو مر گئے۔ کسی نے نہیں کہا یار ہم سے غلطی ہو، کسی نے نہیں کہا، سب نے کہا انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ 12 مسلمان شہید ہوئے، 12 مسلمان، 3000، 2 لاکھ، 12 مسلمان شہید ہوئے اور ہزاروں رومی قتل ہوئے، اور قتل ہونے کے بعد ان کی دوڑ لگ گئی، وہ ڈر گئے جب دھول اڑتی دیکھی کہ یہ 3000 ہم سے سبق نہیں رہے، پیچھے اگر 10,000 اور آ گئے تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے، ہم نے کب کہا نہیں دیتا، لیکن یاد رکھو جب مسئلہ غیرت اسلام، غیرت ایمان کا ہو تو پھر 3000 2 لاکھ سے ٹکرا جایا کرتے ہیں۔ بے شک کوئی شک نہیں ہے، اسلام انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ یہ توحید چند کلمات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اصل موضوع ہمارا یہ ہے کہ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے خطبات ہوئے، بڑے بڑے خطبے دیے گئے، اور ان خطبات میں ایک خطبہ عرفات کے میدان میں مسلمانوں کے رہبر و رہنما، مسلمانوں کے نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ دیا۔ 1 لاکھ صحابہ سامنے موجود، 1 لاکھ۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا، حجۃ الوداع جسے کہتے ہو، خطبہ شروع کیا، اللہ اکبر، ہوائیں خاموش ہو گئے، پہاڑ خاموش ہو گئے، پتے اور ترکوں نے سرسراہٹ روک لی، انسانیت اپنے سانس روک کے کھڑی ہے۔ کیوں؟ آپ خطبہ دینے والی وہ شخصیت ہے جو اللہ کا نبی ہے، 1 لاکھ صحابہ کا رہبر و رہنما اس وقت، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا رہبر اور نبی ہے۔ ساری انسانیت کھڑی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، ہو سکتا ہے شاید کہ یہ حج میرا آخری حج ہو، اگلے سال شاید میں حج پہ نہ آ سکوں یا آئندہ میں حج نہ کر سکوں۔ صحابہ سمجھ گئے، 1 لاکھ صحابہ کی سسکیاں بندی، 1 لاکھ صحابہ رونے لگے، آنسو جاری ہو گئے،
معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی اب آئندہ حج نہیں کر سکے کہ اس کا مطلب ہے میرے نبی دنیا سے جانے والے. کہا ہے لوگوں شاید آج کے بعد میں حج نہ کر سکوں, یہ میرا آخری حج ہو, میں دوبارہ حج نہ کر سکوں. صحابہ کی سسکی راہوں کے اندر خطاب جاری ہے اور اس کتاب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مین موضوعات تھے وہ ہدایت, عدل, مساوات, رحمت, تقوی, انسانیت. میرے نبی کے آخری خطبے کے اندر بھی انسانیت موجود ہے, انسانیت کا درس. جس یورپ کی تم بات کرتے ہو جاؤ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لو کہ امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر اور دنیا کے بڑے یہ مہذب ملک کے لانے والے, ان کے اندر قتل عام کی ریشو کیا. جاؤ جہاں پہ تھوڑا سا دین نافذ ہے, تھوڑا سا دین نافذ ہے, وہ حرمین شریفین کی سرزمین جس کو مکہ اور مدینہ کی سرزمین کہتے ہیں, جاؤ وہاں پہ جا کے جرائم کی ریشو بھی دیکھ لو, قتل کی ریشو بھی دیکھ لو. تھوڑا سا دین نافذ, تھوڑا سا. اگر مکمل شریعت نافذ ہو, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ایک انسان تو انسان انشاءاللہ تعالی ایک کتے کو بھی کوئی قتل نہیں کر سکتا. ایک کتے. اللہ اکبر. اور ان کی انسانیت کی بات کرتے ہیں, ان انسانیت, اللہ اکبر, ایک سے ایک بڑا ظالم. امریکہ جیسے ملک کو اگر کوئی مہذب سمجھتا ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے. اسرائیل جیسے بدماش کو کوئی شریف اور انسانوں کا محبت کرنے والا سمجھتا ہے تو اپنی عقل کا علاج کروائے. دنیا کے دو بڑے بدماش امریکہ اور اسرائیل, ان سے بڑا تو دہشت گرد پوری کائنات پہ کوئی نہیں. اور کہتے ہیں انسانیت کا درس. کون سی انسانیت؟ ہمارے ساتھیوں میں ویڈیوز دیکھو جی انگریز کیسے جانوروں کے اوپر رحم کر رہے ہیں, پرندوں کے اوپر, کتوں کے اوپر. اور مجھے بتاؤ عراق میں مرنے والے لاکھوں مسلمان جن کو امریکہ نے مارا, وہ ان کتوں سے بھی بات کرتے, وہ ان کتوں سے بات کرتے. افغانستان میں لاکھوں مسلمان قتل کرنے والا امریکہ, کیا وہ ان کتوں سے بھی بات کرتے؟ مسلمان آپ سمجھے نہ سمجھے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہمارے لیے ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. انسانیت کا درس دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کا درس کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. فرمایا تمہارے مال, تمہارے خون تم پہ اللہ نے, اور تمہارے مال اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دیے. انسانیت کا سب سے بڑا درس مقصد سمجھا دیا. کوئی کسی کا مال نہیں لوٹے گا, کوئی کسی کی عزت نہیں لوٹے گا, کوئی کسی کا خون نہیں کرے گا بغیر وجہ کے, الا بحق الاسلام. ہاں جو اسلام کا حق ہے وہ پورا ہوگا. سب سے پہلا درس ہی میرے نبی نے یہ کیا, کسی انسان کے خون کو نہیں کیا جائے گا, قتل نہیں کیا جائے گا. دوسرا مال نہیں لوٹا جائے گا. تیسرا عزت. یہ تین چیزیں اگر معاشرے میں رک جائے تو اللہ کی قسم آدھا امن تو ویسے ہی ہو گیا. انسانیت کا سبق دیتے میرے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری عزت آج کے بعد تم پہ ایک دوسرے پہ حرام. نہ جان لو گے, نہ مال کھاؤ گے کسی کا, اور نہ ہی کسی کی عزت برباد کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کا قتل کیا, ایک انسان کا, جاؤ دنیا کے بڑے بڑے امن کی بات
کرنے والے، انسانیت کی بات کرنے والے، میں تمہارے سامنے رب کا قرآن رکھتا ہوں۔ فرمایا ایک انسان کا قتل، انسان مسلمان نہیں، انسان، انسانیت، ایک انسان کا جس نے قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ اسلام اور انسانیت یہاں نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو روانہ کرتے لشکر کو دشمن پہ حملے کے لیے، فرماتے دیکھو کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ان کی فصلوں کو آگ نہ لگانا، ان کی فصلوں کو نقصان نہ دے۔ کیا مطلب؟ انسانیت، انسانیت، لڑنا اس سے جو تم سے لڑے، جو تم سے نہیں لڑتا اس سے لڑا جائے گا نہیں۔ پہلا سبق یہی ہے، او مسلمان، چاہے تم طاقت میں ہو، اللہ کی مدد تمہارے سامنے ہے، تم چاہو تو سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ اسلام انسانیت کا درس ہے۔ اور تم نے جاؤ ابو ہریرہ جیل، آج بھی شاہد ہے، آج بھی شاہد ہے۔ تم بھول گئے ہوگے، تمہیں بھولنے کی عادت ہے، 5 سال بعد بھی بھول جاتے ہو۔ 5 سال ایک حکمران تمہاری جان نکال لینا اور صرف ووٹوں کے 3 مہینے میں تمہیں ایسے باغ دکھاتا ہے، کہتا ہے ووٹ تو میں نے اسی کو دے، تم بھول جاتے ہو۔ ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا وہ ابو ہریرہ کی جیل کہ جب مسلمانوں کی بیٹیاں، عربوں کی بیٹیاں جیل میں رکھی گئی اور ان کے ساتھ بدکاریاں کر کر کے کافروں نے ان کو حملہ کیا اور انہوں نے خط لکھے، او مسلمانوں، ہم یہ نہیں کہتی ہم اس قید سے نکالو، ہم یہ کہتی ہیں کہ تم کوئی ایسا بندہ بھیجو جو ان عمارتوں میں ہم رہ رہے ہیں ان عمارتوں کو ہوا میں اڑا دے، بلاسٹ کر دے۔ کیوں؟ ہمارے پیٹ میں کافروں کے بچے پل رہے ہیں، ہم نہیں چاہتی کہ ان بچوں کو جنم دے کے کافروں کی اولادوں کی مائیں بنے۔ جاؤ، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، تم نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اتنے افغانستان کے بچے قتل کر دی، اور تو اور رئیس قطر ایران کے ایک سکول کے اوپر حملہ کر کے سینکڑوں بچوں کو موقع کے اوپر قتل کر دیا۔ یہ دعوت دیتے، یہ دعویٰ کرتے انسانیت کا۔ اسلام آؤ، اسلام کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، غلام عورت، سر کچلا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کسی شخص نے اس کے اوپر ظلم کیا اور اس کے سر کچل، کچھ اس کی زبان کام کر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اشارے کے ناموں سے الفاظ کچھ بول کے ہمت کر کے بتایا۔ نبی علیہ السلام سمجھ گیا کس بندے نے یہ کام کیا، فرمایا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا یہ امیر ہے یہ غریب ہے، انسان یہ دیکھتا ہے جو ظالم ہے اس کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی، جو ظلم کرنے والا ہے اس کو عدل و انصاف ملے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے اس بندے کو پکڑوایا، تفتیش کی، اور جب تفتیش کی پتہ چلا یہی قاتل ہے، اسی نے سر کچلا ہے، جس کا سر کچلا تھا وہ فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا پتھر لاؤ، پتھر لاؤ اور اس کا سر کچل دو تاکہ قیامت تک یہ پتہ چل جائے محمد رسول اللہ جو دین اسلام ہمیں دے کے گئے وہ عدل والا دین، عدل والا، یہ نہیں جیسے آج ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے، تکڑا بندہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایک قتل کرے تب بھی، 2 قتل کرے تب بھی، وہ اگر سیٹ کا وڈیرا ہے وہ غریب کو گاڑی کے نیچے کچل کے وکٹری کا نشان بناتے ہیں، میں رہا ہو گیا، فتح ہو گئی میری، 25 لاکھ انسانوں پہ پھٹکار، میری وکٹری ہوگی۔ یہ عدالتیں، یہ عدالتیں مہنگی مہنگی فیسیں دینے والے کالے کوٹ پہن کے
اور جات کی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی عدل و انصاف نہیں، جو تکڑا ہے وہ آگے نکل گیا اور جو ماڑا ہے کمزور ہے وہ مارا گیا، وہ جیل میں پڑ گیا، بکری چور تو جیل کے اندر، اور وہ کھانے والا وہ جناب نواب صاحب، اس کی تو عزت ہے معاشرے کی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اسلام نے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے عدل، اور ایک جملہ شاید کہ سونے کا پانی ایک محاورہ بنا ہوا ہے، اس سے بھی مہنگا کوئی پانی ہوتا تو یہ کلمہ اس سے لکھا تھا، یہ جملہ اس سے لکھا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا یہ چوری کسی اور عورت نے کی ہے، اگر چوری میری بیٹی فاطمہ کرتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ انسانیت کے ساتھ محمد کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کے ساتھ میرا رب کھڑا ہے، اور انسانیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ نہ کہو کہ ہم انسانیت کے خیر خواہ ہیں اور اسلام جو ہے وہ انسانیت کا قاتل ہے۔ تمہاری زبانیں گم کیوں نہ ہو گئی، تمہاری زبانیں ساتھ کیوں نہ چھوڑ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لفظ حجت الوداع، انسانیت، قتل نہیں، کسی انسان کو قتل نہیں۔ یارو آپ کو بھی ایک نصیحت کرنا چلا جاؤں، اپنے اندر صبر پیدا کرو۔ یار عجیب عجیب معاملات ہو رہے ہیں، چھوٹی سی بات، ابھی صبح کسی نے ویڈیو بھیجی، چھوٹی سی بات پہ بندہ گھر سے نکلا ہے، دوسرا اسے مارنے دوڑا ہے، وہ پیچھے ہٹا ہے، تیسرے بندے نے اس کو فائر مارے، موقع پہ مار، بات کچھ بھی نہیں۔ قتل عام، ہر بندہ قتل کرنے کو سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا بنتا ہوں۔ او اللہ کے بندو، میرے رب نے فرما دیا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور یہ قاتل کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے؟ جب گریبان سے پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، یہ نہ سوچ میں نے سیشن جج خرید لیا، میں نے ہائی کورٹ کے جسٹس کے ساتھ ڈیل کر لی، تو ہو گیا کام، لیکن ایک عدالت اس عدل کرنے والے نے لگا دی ہے جہاں پہ نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ ہی تیرا مال کام آئے گا، اللہ کی عدالت۔ وہاں جب یہ قتل ہونے والا اس کو پکڑ کے کندھے سے لائے گا اور اللہ کی عدالت میں پیش کرے گا، اللہ اس سے مجھے قتل کیا، پوچھو کیوں کیا؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل، چھوٹی چھوٹی بات پہ فائل مار دے دو، چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب ہڈیاں توڑ دے دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کس دین کے پیروکار ہو، کس نبی کے پیروکار ہو؟ اللہ اکبر۔ حجت الوداع کے موقع میں فرمایا جاؤ، آج سے جو دور جہلیت میں قتل ہوئے سارے معاف، سب ایک دوسرے کو معاف کر دو، دشمنیاں ختم، محبتیں قائم کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے خاندان کا سب سے پہلا شخص، غالباً اس کا نام حارث تھا، فرمایا وہ حارث جو میرے خاندان میں سب سے پہلے قتل کیا فلاں قبیلے نے، میں نے آج ان کو معاف کیا، میں سب سے پہلے مسائل کام کر کے جا رہا ہوں، میں نے معاف کیا، دشمنیاں ختم کرو، محبتوں کو بڑھاؤ، انام کا مسئلہ نہ بناؤ۔ قتل عام چھوٹی چھوٹی بات، کتے اور بلی کے آپس میں لڑنے سے قتل عام، بچوں کے آپس میں لڑنے سے قتل عام، عورتوں کا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے قتل عام، گاڑی کے پیچھے کسی نے آ کے موٹر سائیکل ٹچ کر دیا قتل عام، کوئی کسی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا بھول کے قتل عام۔ یہ باتیں ہیں اس معاشرے کی، میں کہوں گا کہ یہ تہذیب والا معاشرہ، یہ عزت والا معاشرہ، یہ اسلامی معاشرہ۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ دوسرا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود ختم، جو سود کا لین دین کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد معاف، سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس، اس سے جو لینا ہے دینا ہے میں نے سب کو معاف کیا۔
سب ختم۔ انسانیت، صرف انسانیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جناب اسے اچھے کپڑے کھانے پینے کو مل جائے، اس کو جناب نظام عدل مل جائے، یہ بھی شامل ہے۔ دیکھو سود غریب کا خون چوستا ہے۔ غریب کا کیا سوچ ہے؟ سنیے، ہمارے پاس لوگ آتے کہتے ہیں ہم بہت زیادہ مجبور ہیں، قاری صاحب کوئی راستہ ہے سود لینے کا؟ قاری صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون، قاری صاحب تجھے کیسے اجازت ہے؟ اللہ فرمائے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جہاد ہے سود۔ رسول اللہ فرمائے جس نے سود کھایا اس کا کم ترین گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ اور قاری صاحب سے پوچھتا ہے کوئی راستہ ہے سود کھانے کا؟ اور جو اس میں پھنس گیا وہ انسان برباد ہو گیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سب سے پہلے برکت اٹھاتا ہے، پھر رحمت اٹھاتا ہے، پھر بخشش اٹھاتا ہے، خطا۔ اور جو اس دلدل میں پھنس گیا وہ آسانی سے نہیں نکلتا۔ شاید کہ میرا بھائی بیٹھا ہو نام نہیں لے رہا، 20,000 روپے کیش والوں سے لون لے، 20,000 کچھ دنوں کے لیے۔ سن لو او میرے غریب بھائیوں، خوش نہ ہو کے تو سود ایک ایسی دلدل ہے جو پھنس گیا وہ انسان گیا، غلط ہو جائے گا۔ 20,000 روپے کیش سے لون لے، اتار نہ سکتا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ہر روز 500 روپے جرمانہ، سود در سود، ہر روز 500 روپے جرمانہ، کئی 20,000 بھرے گا۔ اب دینے کے لیے نہیں ہے، اب کس کے پاس وہ سوال کرے، کس سے درخواست کرے یار میرے 18,000 دے دو، میں تم کو تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا، میری جان چھڑوا دو۔ میرے نبی نے خاتمہ کیا، انسانیت کو بچایا کہ سود سے بچ جاؤ، سود سے بچ جاؤ۔ سود انسانیت کی بربادی کا نام ہے، سود غریب کی بربادی کا نام ہے، سود غیرت کے جنازے کا نام ہے، سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے، سود۔ کر لو پھنسے ہوئے ہو، کیا ہوا؟ جس کا دینا ہے اسے کیا کرے؟ مولوی صاحب تقریر تو آپ کی بہت اچھی ہے، جس کا دینا آپ نہیں لینا ہے، لینے والے آپ میں سے ہوں گے، پیسے لینے والے، اور دینے والے بھی آپ میں سے ہوں۔ ہم صبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم صبر کیوں نہیں کرتے؟ کائنات کے حبیب نے فرمایا جو شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے، 1,00,000 روپے قرضہ دیتا ہے، جب تک وہ قرضہ نہیں دیتا جو تاریخ طے ہوئی اس تاریخ تک اللہ روز 1,00,000 روپے کا صدقہ اس دینے والے قرضہ دینے والے کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ تاریخ آ گئی، قرضہ نہ دے سکا بندہ مفلس ہے، فراڈیا میں 2 نمبر نہیں، فون اٹھاتا ہے اچھا کرتا ہوں، یاد رکھو یہ پیسے دینے والا تاریخ آ گئی، یہ دینے کے لیے گیا، اس کے بھائی نے کہا نہیں میرے بھائی مجھ سے ہو نہیں سکے، تھوڑا سا ٹائم اور دے دو، 15 دن اور دے دو۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا پہلے اللہ اس کو 1,00,000 صدقہ کا ثواب دے رہا تھا، اب یہ جو اگلے 15 دن کے لیے اللہ اس کو 2,00,000 روپے ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب دے۔ اللہ کے بندو تم بھی کچھ نرمی کرو، کچھ وہ کریں، اگر نہیں سمجھتا تو سرنڈر کر دے، بیٹھ جائے نیچے، اسے کہے میرے بھائی مجھ سے نہیں ہو سکے، اللہ شاہد ہے میں نہیں کر سکتا، اب جو سزا دے دیں گے مجھے مارنا ہے مار ہے۔ آج کوئی قرضہ لینے جاتا ہے تھوڑی سی اونچی بات کرے گا، جا قیامت والا دن لے لی، جا وہ تھانہ پڑا کچہری پڑی ہے، جا۔ تیری عزت محمد رسول اللہ سے بڑھ کے، اگر وہ بڑھ کے ہے پھر تو اس قرضہ لینے والے کے پاس کہ اس کے بارے میں اس کے سامنے سخت الفاظ کہے، ورنہ کائنات کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا قرضہ لینا،
نبی علیہ السلام سے وصولی کرنے آیا، اونچا اونچا بولنے لگا، صحابہ نے تلواروں کو ہاتھ مارا، فرمایا رک جاؤ، اس کا حق بنتا ہے، وہ اونچا بول سکتا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے قرضہ لیا، حق ہے اس کا۔ اور یارو یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ۔ اور تم سے کوئی قرضہ لینے آئے تو کہتا ہے کتنے ہمارے دوست بزنس مین ہیں، وہ میں کہتے ہیں جب لینے جاتے ہیں کہتے ہیں لکھ لو قیامت والے دن، قیامت والے دن دے گے۔ وہ قیامت والے دن دے سکے، تیرے اندر جرات ہوگی۔ او اللہ کے بندوں، ایک اور لطیفہ بھی سنتے جاؤ، یہ عجیب لطیفہ۔ کیا میں نے 5 لاکھ لینا ہے فلاں شخص سے، 5 لاکھ فلاں شخص کا دینا ہے، کل قیامت والے دن اس سے 5 لاکھ لے کے اس بندے کو دے دوں گا۔ لطیفہ سنا، اور یہ حقیقت ہے۔ میں آپ کو بندے دکھا سکتا ہوں جو کہتے ہیں 5 لاکھ اس سے لینا ہے، 5 لاکھ اس کا دینا ہے، قیامت والے دن اس سے دے دوں گا، اس کو دے دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ۔ قیامت تو جب ہوگی ہوگی، یہ جب تک تو نے اپنے بھائی کو پریشان کیا، اس کا مال ہڑپ لیا، اس دورانیے میں جتنی اسے تکلیف اور پریشانیاں دیکھنی پڑی، اس کا حساب کون دے گا؟ کائنات کے حبیب نے انسانیت سکھاتے ہوئے فرمایا، کوئی اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نے کون سا دینا ہے، میں نے کون سا دینا ہے، جو اس نیت سے قرض لے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قرض لینے والے کو چوروں کی صف میں کھڑا کرے۔ چور ہے چور، جو اس نیت سے قرض لیتا ہے میں نے کون سا دینا ہے۔ اور کتنے ہی دکاندار، کتنے ہی دکاندار کاروبار، میرا کام اگر ختم ہو گیا ہے، لاس ہو گیا، میری فیکٹری بند ہو گئی، کام ختم، اب میں لینے جاتا ہوں پیسے، دکاندار پتہ کیا کہتا ہے؟ حساب دے گا۔ انسانیت یہ کہتا ہے بھائی اور مال دے گا تو تجھے پیسے دوں گا، اگر اور مال نہیں دے گا تو پیسے ختم، اور سمجھتا ہے کہ میں یہ بڑا ٹھیک کر رہا ہوں، بڑا زبردست کام کیا۔ تو کل قیامت کے دن تیرا شمار کدھر ہوگا؟ تیرا حساب کیا کیسا ہوگا؟ اسے کہے ٹھیک ہے میرے بھائی، تیرے پیسے میں نے دینے ہیں اور ضرور دوں گا، جیسے تیری قسطیں چل رہی ہیں ویسے تجھے ملتے رہیں گے، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اور یاد رکھو اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے۔ ہمارا ایک دوست بتا رہا تھا، کہتا ہے میرے مقابلے میں ایک دوست نے دکان کھولی، کام نہ چلا، کام نہیں چلا، میں نے اسے کہا، بلکہ اس نے مجھے آ کے کہا کہ محترم میرا کام نہیں چل رہا، مجھے نقصان ہو رہا ہے، یہ مال میرا خرید لیں۔ جب اس طرح کوئی بندہ آتا ہے نا، اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اپنی مرضی کا ریٹ لوں گا، نہیں، کہتا ہے میں نے اسے کہا تو میرا بھائی ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، یہ جتنا تیرے پاس مال پڑا ہے نا، جس قیمت پہ تو نے خریدا تھا، جتنا اس میں خرچہ آیا سارا ڈال کے مجھے دے دے، میں تیرے پیسے 1-2 مہینے کے اندر اتار دوں گا، یہ مال مجھے دے دے تاکہ تجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ نیت کر لی، مال اٹھا لیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم مہینہ نہیں گزرا تھا، وہ مال اللہ تعالیٰ نے ڈبل قیمت کر دی، اس کی ریٹ بڑھ گئے، اللہ نے ڈبل قیمت پہ بکوا دیا، میں نے اس کو بھی پیسے دے دیے، مال مجھے مفت میں بڑھ گیا۔ کر کے تو دیکھو، کرو تو صحیح خیر کام۔ انسانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا خاتمہ کیا، اور ساتھ ہی فرمایا عورتوں کے حقوق۔ انسانوں میں صرف مسلمان نہیں بلکہ سارے مسلمان عورتیں، غیر مسلم عورتیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، ان کا مان اب کا پورا کرتا ہے، ان کے خوشی غم کا ساتھی بنتا ہے، اچھا ہے۔ اور یار گوگل میں صرف یہ لکھو کہ امریکہ کے اندر، جو کہ بڑا ٹھیکیدار وہی ہے نا، امریکہ کے اندر
زنا کی ریشو کیا ہے؟ گوگل جواب دیتا ہے، کہتا ہے 90 سیکنڈ میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا جاتا ہے۔ 90 سیکنڈ میں ایک عورت کے ساتھ، 90 سیکنڈ ایک عورت کے ساتھ۔ اب کیلکولیشن 24 گھنٹے کی تم کر لو، 90 سیکنڈ ایک عورت کے ساتھ بدکاری۔ اور میرے نبی نے انسانیت کیسی سکھائی صحابہ کو؟ اللہ اکبر، ایک عورت آئی آ کے رونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طاہر یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دے اللہ کے نبی۔ کیا کیے؟ عرض کی اللہ کے نبی گناہ ہو گیا، پیٹ میں اس کا بچہ بھی ہے، زنا کر بیٹھی، گناہ ہو گیا، انسانیت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ چلی جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آپ نے۔ وہ عورت گئی، جا کے بچہ پیدا ہوا، جب بچے کو ہاتھ میں اٹھایا پھر آپ نے۔ انسانیت، انسانیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی چھوٹا ہے، جب یہ کچھ کھانے لگے پھر آئی، پھر گئی، پھر آئی۔ زبردستی نہیں ہوا، زبردستی زنا نہیں تھا، دونوں مجرم تھے، دونوں پیش ہوئے۔ عورت کہنے لگی جب بچہ کچھ کھانے لگا پھر آ، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانے پینے لگے، فرمایا اسے اپنے پاس لے لو، کسٹڈی میں لے لو، ریاست سنبھالے گی اسے۔ لے لیا، فرمایا جاؤ اس عورت کو لے جا کے سنسار کرو، سنسار کرو۔ عورت کو زمین میں گردن تک دفن کیا گیا، اس کو پتھر مارے گئے، مار مار کے اس کو شہید فوت کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ اس کے سر میں ایک بڑا پتھر جب لگا، خون کے فوارے نکلے، اور ایک صحابی کہنے لگا ہے غلیظ عورت کا خون میرے کپڑوں پہ پڑ گیا۔ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جملہ کس نے کہا؟ فلاں صحابی نے کہا تجھے معلوم ہے اگر اس عورت کی توبہ مدینے کے بڑے بڑے گنہگاروں پہ تقسیم کروں تو اللہ مدینے کے سارے گنہگاروں کو بخشتا۔ تم بات کرتے ہو، انسانیت تو یہ سکھائی، گناہ ہو گیا آگے توبہ کرنے کے لیے، لیکن زبردستی زنا اسلامی ریاست میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کما رہا ہے تو 100 کوڑے، 2 سال کے لیے جلا وطن، شادی شدہ زانی۔ اللہ اکبر، صرف ایک سزا دے دو، ایک سزا، صرف ایک بار۔ 36 لاکھ کی آبادی ملتان کی یا 32 لاکھ کی، ایک بندہ شادی شدہ زانی پکڑو، اسٹیڈیم کے درمیان میں جناب اسے سینے تک دفن کر کے اس کو پتھروں کی بارش سے سنسار کر دو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، لائٹ چلاؤ، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، سارے چینلوں پہ چلاؤ، پھر دیکھنا ملتان تو ملتان کیا، پاکستان کے کونے کونے میں اگر ایک ظالموں کی روح نہ کانپ جائے جو زنا کے دسیاں ہیں، اللہ کی قسم سارے جرائم بند۔ لیکن کیسے بند ہوں گے؟ زنا تو بڑی دور کی بات ہے، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اسے نہیں روکا جاتا، وہاں نہیں روکا۔ ماں باپ میں وہ آنکھیں بند کی ہوں، میری بیٹی بغیر پردے جا رہی ہے کوئی مسئلہ، برقعے اتار کے جا رہی ہے کوئی مسئلہ، یونیورسٹی میں ڈانس ہو رہے کوئی مسئلہ نہیں، ثقافت کے نام پہ میلے بنائے جا رہے کوئی مسئلہ نہیں، شادی کے موقع پہ کیا میرے کزن ہیں ان سے کس چیز کا پردہ؟ ابتدا یہاں سے ہے، اس کو یہاں نہیں روکا جاتا۔ بے حیائی، بے حیائی، بربادی، شادیوں پہ سب سے بڑی بے حیائی، سب سے بڑی بے حیائی شادیوں، ولیموں اور دعوتوں، ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے رشتے دار، عورتیں بات اکٹھے بیٹھ کے کہا رہے، واہ کیا بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے زنا کی، یہی سے بات آگے چلتی اور پھر انتہا ہوتی ہے زنا۔ اللہ اکبر، انسانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نسلی فخر، میری برادری کلام ہے، برادری او اہل رسو، برادری کا بت کب توڑو گے؟ کب توڑو گے؟ برادری
نکما ترین شخص، شرابی زانی مجھے عزیز ہے کیونکہ میری برادری سے باہر کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، تمہارا رب تمہارا باپ آدم ہے، یاد رکھو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسانیت یہ نہیں کہ یہ چٹا ہے، چاہے بدکار ہے، گنہگار ہے، بے نمازی ہے، چٹا ہے، ملا سونا ہوتا، آنکھیں بڑی نشیب، بڑے پیارے بال، یہ بے پسند ہے، اور تقوی والا جاؤ، یہ انسانیت ہے کہ اسلام نے لگا دیا مولانا سیدنا اس کو بلال رضی اللہ عنہ، ہمارے سردار، ہمارے دوست، ہمارے سردار سیدنا کون؟ بلال۔ اور آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ صہیب رومی۔ یہ بھی ایک بکتا بکاتا غلام ہی آیا تھا، اور جب حضرت عمر شہید ہو گئے، مشاورت ہو رہی تھی، شورا چل رہی تھی، محمد کے مسلح کا وارث پتہ ہی کون تھا؟ اسلامی ریاست کا مسلح، محمد کی جائے نماز کون تھا؟ صہیب رومی۔ یہ سبق دیا انسانیت، کوئی بھی ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تقوی والے کا ہے مقام، باقی کو چٹا ہے، کالا ہے، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک اور نصیحت انسانیت کو کی، فرمایا جب تک تم قرآن اور سنت کو قابو میں رکھو گے، یہ دلیل صرف ان بھائیوں کو ہم نہیں دیتے کہ جو غیر اہل حدیث ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کتاب و سنت سے ذرا دور ہے، بلکہ یہ دعوت میرے نبی نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری انسانیت کو دی کہ جو کوئی بھی، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ عقائدی ہو، جس نے بھی قرآن و سنت کو پکڑ لیا، میرے نبی نے فرمایا قیامت تک وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ انسانیت کی خیر خواہی، کتاب و سنت، جس نے بھی اس کو پکڑ لیا، وہ چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا اللہ اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ انسانیت کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھے یہ زیادہ عزیز ہے کہ ایک مہینہ اعتکاف میں بیٹھوں مسجد نبی میں، اس سے زیادہ عزیز ہے مجھے کہ میں کسی اپنے بھائی کی مشکل میں اس کے کام آؤں، اس کی پریشانی میں اس کے کام آؤں، یہ زیادہ عزیز ہے، ایک مہینے مسجد نبی کے اعتکاف سے زیادہ عزیز ہے۔ اور یادو انسانیت کا درس اسلام نے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بس آخری بات یاد رکھو، ایک کتے کو پانی پلانے والے کو اللہ نے بخش دیا، ایک درخت کی شاخیں جو لٹک رہی تھی، مسافروں کو تنگ کر رہی تھی، انسانوں کو تنگ کر رہی تھی، اس شاخ کو کاٹا، اللہ خوش ہو گیا، اللہ نے سب کی بخشش کر دی۔ یاد رکھو انسانیت کے ساتھ ہمدردی اسلام کا بہت بڑا چیپٹر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ انشاءاللہ جتنی اللہ ہمت دے گا، انشاءاللہ خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ اور عموماً انشاءاللہ تعالی ہر غیر مسلم کے ساتھ بھی انشاءاللہ اسلامی ہمدردی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام امن کا دین، اسلام ہمدردی کا دین، اسلام انسانیت کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔